خاص مہمان خصوصی کے طور پر حضرت اقدس دامت برکاتہم بنگلور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بہت سارے خدمات ہیں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے بڑی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں آپ دین کے لیے، امت کی صحیح رہبری کے لیے سفر کر رہے ہو۔ کل پرسوں شیوموگا میں، آج صبح شیوموگا سے سفر کر تھوڑی دیر کے لیے حضرت گھر گئے، پھر سیدھا یہاں کولار کے لیے آ گئے۔ تو پھر کل دوبارہ KGF کا سفر ہے۔ پھر اسی طرح روزانہ آپ کے اسفار ہیں، پروگرامز ہیں، بیانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا اونچا کام لے رہے ہیں، تو میں حضرت اقدس دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ شہید شاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہید شاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ الگ الگ بیٹھو، تمہیں دے دے رہا ہوں جی، ہٹ کو بیٹھو، کرسی ہٹاؤ، تمہیں بیٹھو، بس تمہیں ایسا پلٹا، میری طرف پلٹاؤ کرسی۔ محترم معزز معقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس محبوب مدرسے کے سالانہ اجلاس میں تشریف فرما ہیں، جس میں آپ نے ہمارے طلباء عزیز کا مظاہرہ سنا۔ بڑے بہترین طریقے سے ہمارے طلباء عزیز نے ماشاءاللہ کنڑ زبان میں، انگریزی زبان میں منظم اور مرتب تقریر کی شکل میں ہمارے سامنے بڑے بہترین انداز میں انہوں نے اپنے اپنے ما فی الضمیر ادا کی۔
یہ وہ طلبہ ہیں جو ایک زمانے میں مدرسے میں جب آتے تھے ان کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، ناڑا باندھنا بھی نہیں آتا تھا، گنڈی کس طریقے سے ڈالنی چاہیے وہ بھی نہیں، استین کہاں چڑھانا کہاں نہیں چڑھانا وہ بھی پتہ نہیں تھا، اور عجیب و غریب شکلوں میں یہ بچے مدرسے میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ اکرام ان کو ایسا بے رونق پتھر، بے ڈھنگ پتھر جس کو تراش کر مزین، منقش، مرتب اور بہت ہی حسین شکل میں آپ کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کبھی کبھار بچے اپنے سابقہ کو بھول جاتے ہیں، ان کی آمد کو ایک مرتبہ محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہ جب مدرسے سے جاتے ہیں تب بتانا چاہیے تمام کو اس شکل میں آئے، اس شکل میں جا رہے ہیں، یہ صفات پر آئے، یہ صفات پر جا رہے ہیں، اتنی حالت میں آئے اور اتنی حالت میں جا رہے ہیں، تب پتا چلے گا ہمیں مدارس نے کیا دیا۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو طلباء کو لا کر داخلہ دلایا جاتا ہے وہ طلباء ہیں جو ہر میدان میں فیل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا معجزہ اور اساتذہ کی کرامت، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے، اساتذہ کی دعا اور محنت کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا بہتر اور بہترین بنا دیتا ہے، یہ امام بننے کے قابل بن جاتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہم فوراً ان کی اتباع کریں گے، یہ قرات کریں گے ہم ان کی قرات سنیں گے، یہ رکوع کریں گے ہم بھی رکوع میں چلے جائیں گے، یہ سلام پھیریں گے ہم بھی سلام، اور جب یہ دعا کریں گے اور ہم آمین کہیں گے۔ یہ وہی طالب علم تھا جس سے محلہ تنگ تھا، اور آج وہی طالب علم ہے جس پر محلہ فخر کر رہا ہے۔ کل میں ایک جلسے میں تھا، وہ ایسی جگہ پر جلسہ اور ماشاءاللہ مجمع اتنا زیادہ گویا وہ چھوٹا سا اجتماع لگ رہا تھا، اور اس جلسے کے راہیں بڑے کچے، گوگل میپ میں اس کی نشانی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ طالب علم نے عجیب کارگزاری، جو جلسے کے کنوینر تھے، ناظم تھے، جو جلسے کے اصل داعی تھے، انہوں نے اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہا میں مدرسے میں پڑھتے ہوئے چند ماہ کے بعد بھاگ کر آ گیا، میرے اساتذہ نے کیا کیا، مجھے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے پتہ نہیں تھا یہ گاؤں کہاں ہے، لیکن اتنا پتا تھا داخلہ فارم میں یہ گاؤں لکھا ہوا ہے۔ وہ بیچارے اساتذہ آئے اور عجیب و غریب ان کی کارگزاری، کہا کچی سڑکیں تھیں، رات کا اندھیرا تھا، راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، کسی نے کہا بھئی ایسا جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ، وہ راستہ پکڑتے ہوئے جب آئے، آنے کے بعد پوچھا بھئی فلاں کہاں ہے، کہا فلاں تو یہاں ہے لیکن ان کا بیٹا یہاں نہیں ہے، وہ چتردرگا میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کو بات کیا، انہوں نے ان کے والدہ کو ترغیب دی، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، 3 بچوں پر محنت کی، 3 میں سے ایک تیار ہو کر آ گیا، الحمدللہ آج اس نے ایسی محنت کی مکتب میں بچوں کو حافظ بنا دیا، 2 بچے حافظ قرآن، ایک بچہ اس میں سے وہ، میں سن کر حیران ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جو صبح سے لے کر ظہر تک قرآن یاد کرتا ہے، ظہر کے بعد بکریاں چرانے چلا جاتا تھا، شام تک بکریوں کے پیچھے، پھر مغرب میں پھر آتا تھا،
تھکا ماندہ غسل کرتا، پھر دوبارہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا، دوسرے دن صبح استاد کو قرآن سناتا، امختہ سناتا، پھر اس کے بعد وہ بکریاں چرانے چلے جاتا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم میں بکریاں والا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن سے عشق، قرآن سے تعلق، قرآن سے ربط جس وقت پیدا ہو جائے، علماء نے فرمایا، حضرت تھانوی نے فرمایا، خاندان کی نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندان کی دلندراگی، خاندان کی نحوست۔ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں بھئی یہ مدرسہ یہاں موجود ہے، اس مدرسے میں ہمارے محلے کے بچے کتنے، ہمارے شہر کے بچے کتنے، ہمارے علاقے کے بچے کتنے؟ کیوں؟ چراغ تلے اندھیرا نہ ہو جائے۔ یہاں پر چراغ اللہ نے جلا دیا، ہدایت کا چراغ، رہبری کا چراغ، روشنی کا چراغ، نور کا چراغ، قرآن کا چراغ اور علم نبویہ کا چراغ، اور وہ چراغ کے نیچے جو رہتے ہیں وہ کہیں جاہل نہ مر جائیں، ان کے اولاد قرآن سے محروم نہ ہو جائیں، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن نہ رہیں، یہ انتہائی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھائی آپ حضرات سب سے پہلے یہ نیت کریں، ایک طرف چندہ ایک طرف بندہ، ایک طرف چندہ ایک طرف بندہ، ایک طرف چندہ ایک طرف بندہ۔ کیا مطلب؟ ایک طرف ہم مدرسے کا تعاون کریں گے، دوسری طرف ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو لا کر جمائیں گے۔ ایک صاحب ترکاری والے ترکاری دیتے تھے، ہمیشہ بینگن، کب لا کر دے گا؟ ہمیشہ بینگن، یہ وہ ایسا ویسا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا جو بینگن دے گا اس کے بدلے میں بھی اللہ بینگن ہی دے گا۔ بینگن دو گے بینگن لو گے، سڑے ہوئے دو گے سڑے ہوئے لو گے، جیسا یہاں پر دو گے ویسا وہاں پر لو گے، اچھا دو گے اچھا لو گے۔ بہرحال یہ تو بات ہوتی تھی۔ جس دن اس بیچارے کا خاص رشتہ دار مدرسے میں آیا، اس دن سے ان کی ترکاری کی شکلیں بدل گئی۔ کیوں؟ اب تو میرا بیٹا کھائے گا، میرا بھانجا بھی کھائے گا، میرا بھتیجا بھی کھائے گا، میرا فلاں بھی کھائے گا، فلاں بھی کھائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت بگڑ جائے، تو وہ ایک بچے کے خاطر اس نے اپنا دینے کا نظام، جو ہمیشہ اتحیات کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے، مدرسے میں ہمیشہ اتحیات کی چیزیں دینے کے لوگ عادی ہوتے ہیں۔ جو چیز سکرات میں ہے، جو چیز اتحیات میں ہے، جو چیز ایک سلام پھیر چکی ہے، جو چیز اپنے استغفار میں مشغول ہے، اس چیز کو لا کر حضرت مدرسے کے واسطے لے لو، مدرسے کے واسطے لے لو، مدرسے کے واسطے لے لو۔ جو ایسی چیزیں لا کر مدرسے کو پہنچاتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا، ویسی ہی چیزوں کا بدلہ وہاں بھی ملے گا۔ سڑا ہوا بدلہ چاہتے ہو، سڑے ہوئے لا کر دو، نہیں میں اچھا ہوا بدلہ چاہتے ہو، اچھے چیزیں لا کر پہنچایا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہمارے اندر بہت ہی زیادہ بیداری کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے، اور شروع کرنے کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ کام اصولوں پر چلتا رہا۔ حضرت نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی، ارے بھائی تم بھی اس بات کی ترغیب دیا کرو کہ لوگ علم سیکھا کریں، لوگ اپنے بچوں کو علماء بنایا کریں۔ چنانچہ سب سے زیادہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں حضرت نے فرمایا اگر تم تمہاری نسلوں کو دین پر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا تم اپنی نسلوں کو علماء بنایا کرو، حفاظ بنایا کرو۔ پوری دنیا کا آپ معائنہ کر لیجئے، سب سے زیادہ علماء اور حفاظ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بنے ہیں۔ سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مدارس بھی اسی زمانے میں قائم ہوئے، ورنہ اتنے مدارس نہیں تھے۔ خود دارالعلوم سبیل الرشاد یہ کس کی بنیاد ہے؟ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی بنیاد ہے۔ ان کی بنیاد پر، ان کی دعاؤں پر، ان کی ترغیب پر مدرسہ ماشاءاللہ قائم ہوا، اور ہمیشہ حضرت کے ایما پر مدرسے میں اجتماع ہوا کرتا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ آج دین کا کام کرتے ہیں لیکن دین سمجھے بغیر،
دین کا کام کرتے ہیں دین کو سمجھے بغیر، جس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں سوچتے ارے بھی میری نسل دین پر رہے گی تو کیسے رہے گی۔ بچے کو صرف 4 مہینے بھیج دینے سے وہ بچہ اپنے خاندان کو سنبھالنے والا نہیں بن جاتا۔ بچے کو اگر آپ عالم بناؤ گے، حافظ بناؤ گے، مفتی بناؤ گے، اس بچے کو ذمہ دار بنا کر آپ اگر چھوڑ کر جاؤ گے، وہ خاندان کی فکر کرنے والا بنے گا، وہ خاندان کے بارے میں سوچے گا، ہر میت میں اس کی گفتگو ہوگی، صحیح طریقے سے جنازے کی تدفین ہوگی، صحیح طریقے سے نکاحوں کا انتظام ہوگا، صحیح طریقے سے لوگ اپنے مسائل کو جانیں گے، صحیح طریقے سے اس کی رہبری کی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جس وقت میں خاندان کا عالم وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، باہر کے لوگوں کی بات لوگ لائٹ لے لیا کرتے ہیں، تمہیں کیا بھی بولو نکو، تمہیں کیا بھی بولو نکو، تمہیں کیا بھی بولو نکو، کیوں؟ ارے بھائی تم بس جتنا بول دیے، اور دوسری بات باہر کا آدمی کتنی ہمت سے بولے گا، کتنا درد سے بولے گا، کتنا دکھ سے بولے گا، کتنے دن تک بولے گا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا کی؟ یا اللہ باہر کا نبی نہیں، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی کا نبی جو ان کے مزاج کو جاننے والا، ان کی طبیعت کو جاننے والا، ان کے سوچ کو جاننے والا، ان کی فکروں کو جاننے والا، ان کے جذبات کو جاننے والا، ان کے اعتبار سے کام کرنے والا، ایسے نبی کو آپ بھیجئے تاکہ اس کے اندر اپنی قوم کی درد ہو، اپنے قوم کا دکھ ہو، اور وہ صحیح رہبری کر سکے، اور مسلسل اس کے ساتھ اس کا خاندان لگا ہوا ہوگا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو آپ یہاں پر بھیجئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا دعوت ابراہیم، اللہ نے مجھے مکی نبی بنا کر جو بھیجا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت، حضرت ابراہیم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں پیدا فرما کر نبوت سے نوازا۔ یہ تو ازلی فیصلہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آپ علیہ السلام کے حق میں تائیدی ہو گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں مدارس کیوں کھولے جاتے ہیں؟ یہاں کے، وہاں کے، ادھر کے، ادھر کے، عربی ادھر ادھر کے تو آئیں گے، لیکن جدھر کے ہم ہیں، کیا ہمارا محلہ بچوں سے خالی ہے؟ عام طور پر اس میں عورتوں کی قربانی زیادہ ہے۔ اگر مائیں یہ سوچ لیں میرے بچوں کو میں حافظ قرآن بناؤں گی، ہر حال میں بناؤں گی، تو اللہ تعالیٰ ماں کی قربانی کی برکت سے انشاءاللہ سلسلے میں حفاظ کو پیدا کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، مدرسہ ہمارا پکار رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، بھائی ہمارے گھر کا درد جس وقت ہم کسی سے جا کر کہیں بھائی کچھ کیا ہو رہا ہے، بازو گھر میں یہ ہو رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، ادھر آگ لگ رہی ہے، ادھر، اتنا زیادہ کسی کو فکر پیدا نہیں ہو۔ فکر کب ان کے اندر پیدا ہوگا؟ اس وقت پیدا ہوگا جب کہے تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تمہارے گھر میں، آپ صرف یہاں پکڑ لیجئے بس، بقیہ یہ تو رہے گا، فاؤنڈیشن ذرا کمزور ہے۔ اگر آ کر ہم یوں کہیں ارے بھائی آپ کے گھر میں، تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی مدارس حفاظت کے قلعے ہیں، مدارس حفاظت کے قلعے ہیں، جہاں پر مدارس ہو وہاں پر اللہ عذابات کو روک لیتے ہیں، جہاں مدارس ہو وہاں برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں مدارس ہو وہاں پر اللہ کی طرف سے عافیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں مدارس ہو وبا کی بیماریاں اللہ دور کر دیا کرتے ہیں۔ بھئی یہ بچوں کا شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو جنازے میں بھی خاموش رہو، کوئی بڑے یہاں بیٹھ جائیے اور ان بنی اسرائیل کو کنٹرول کیجیے۔ یہ پٹ پٹی لوگ ہیں، ادھر بھی پریشان کرتے رہیں گے، ادھر بھی پریشان کرتے رہیں گے، بیان ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، تو بچے ہوتے ہیں بہرحال۔ تو اس لیے بچوں کے لیے الگ سیکشن، ایسا قید خانہ بنانا چاہیے جلسوں میں، وہاں ان کو لالی پاپ دے کو بٹھا دینا،
تاکہ ان کا منہ ہی نہ کھلے. اور لالی پاپ جلدی ختم بھی نہیں ہوتا 3 گھنٹے سے پہلے، اس لیے لالی پاپ کہہ رہا ہوں. اور ہمارے پاس ایک کمر گھٹ کرنے کا ایک چاکلیٹ ملتا ہے، وہ 3 دن تک پگھلتا نہیں. آپ چوسنا پھر رکھنا، پھر اٹھانا چوسنا پھر رکھنا، پھر اٹھانا چوسنا پھر رکھنا. وہ 3 دن کا مہمان ہے، وہ لا کر ان کے منہ میں ڈال دینا 2 پھر یہ بات نہیں کریں گے. ادھر ایک لنڈا ادھر ایک لنڈا رکھ لے کر بیٹھ جائیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ارے کیا کہہ رہا تھا؟ مدارس یہ ہمارے لیے سراپا رحمت. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ وبا کی بیماری میں اطراف کے لوگ مبتلا ہو گئے. اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، وبا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. جب وبا میں مبتلا ہوئے تو لوگ آ کر حضرت سے کہنے لگے، حضرت ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا، بھائی مدرسے کے اندر کے جو گھاس ہیں وہ اٹھا کر کھایا کرو، جو پانی ہے وہ پیا کرو. بس وہ لوگ پینے لگے، کھانے لگے، شفا یاب ہونے لگے. پھر چند دنوں کے بعد اسی طریقے سے تکلیف ہوئی، وہی پانی وہی گھاس ان کے گھر میں ہے، وہ کھانے لگے، پھر بیماری بڑھ گئی. پھر آئے، پوچھا، کہا بھئی مدرسے کا کھاؤ، مدرسے کا کھائے، ماشاءاللہ شفا یاب ہو گئے. اب ان سے پوچھا، حضرت یہ اس میں حکمت کیا ہے ذرا بتائیں. حضرت نے فرمایا، بھئی یہ زمین وہ ہے جس میں قال اللہ قال الرسول صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک یہ گھاس سنتے ہیں، یہ مٹی سنتی ہے، یہ پانی سنتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر کا شفا اس کے اندر منتقل کر دیا. یہاں کے شفا وہاں منتقل ہو گئے، اور جو وہ پی رہا ہے اس کے اندر قرآن کے برکات جا رہے ہیں، قرآن کی رحمتیں جا رہی ہیں، قرآن کی شفا جا رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں بیماری دور ہو رہی ہے. تو مدرسہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کھل کر بڑی مضبوطی کے ساتھ مساجد ایک طرف تعمیر کرو، مساجد ایک طرف تعمیر کرو، مدارس ایک طرف تعمیر کرو. اگر آپ علماء دین سے جا کر پوچھ لیں، دنیا بھر کے علماء، ثواب سب سے زیادہ کس میں ہے؟ مدرسے کے تعمیر کرنے والوں سے چیلنج، مساجد تعمیر کرنے والوں سے چیلنج. ہم پوچھتے ہیں ثواب سب سے زیادہ کس میں ہے؟ آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا. مسجد بنا دو گے، مصلی کے بغیر ثواب نہیں مل سکتا. امام کے بغیر مسجد میں کوئی آ نہیں سکتا، خطیب کے بغیر کوئی ترغیب پا نہیں سکتا، امام کی قرات سنے بغیر کوئی مجمع پڑھ نہیں سکتا. آپ کو جو کچھ مسجد کے لیے تعمیر کرنے کے بعد آباد کرنے کا ذریعہ کوئی ملے گا، وہ امام ملے گا، خطیب ملے گا، قاری ملے گا، مؤذن ملے گا. یہی لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. اور وہ ملیں گے کہاں سے؟ وہ مدرسے سے ملیں گے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہی مساجد کو آباد کرنے کی محنت کرنے والے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں مساجد کو جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں اس سے زیادہ ثواب اس جگہ میں پیسہ لگانے سے آپ کو ملے گا جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ اب جیسے ہم ہی لے لیجیے ایک مثال، بھئی جتنے لوگ آئے ہیں الحمدللہ، اب تک 60-70 مسجدوں کو بنانے کا سبب اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو بنا دیا. ہم گئے، ترغیب دیے، ترتیب بنائے، لوگوں کو سمجھایا، مسجد بن گئی. جس نے ہمارے پڑھائی میں جگہ دی، مثال دے رہا ہوں، ہماری پڑھائی میں جس نے پیسہ لگایا، ہماری پڑھائی میں جس نے تعاون کیا، حالانکہ وہ کون تھا بندہ ہم نہیں جانتے، حالانکہ میں پوری فیس بن کر پڑھتا تھا اس زمانے میں میری فیس 300 روپے.
89 90 آج بھی میرے پاس فیس کارڈ موجود ہے. 300 روپے فیس بن کر ہم نے آخری تک بھی تعلیم حاصل کی. دارالعلوم جب گئے وہاں فیس نہیں لیتے تھے، اس کے بدلے میں ایک کمرہ ہمارے دادی کے نام سے ہم نے دارالعلوم میں بنا دیا. فیس تو وہاں نہیں لیتے لیکن ایک حجرہ بنا دیا. تو بہت سارے جس نے تعاون کیا اس کا نام نہ جانے، اس کی محنت نہ جانے، اس کی جگہ نہ جانے، کوئی بات نہیں. آٹومیٹک ہم جتنا دین کا کام کریں گے اس بندے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اسی طرح میرے عزیز بھائیو توجہ چاہتا ہوں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت مفتی اعظم بن چکے تھے، ان کا پروگرام مراد آباد میں طے کیا گیا. مراد آباد میں حضرت تشریف لا رہے تھے. مرسیڈیز گاڑی اس زمانے کی بڑی قیمتی گاڑی وہ لا کر کھڑائی گئی. سیٹھ صاحب آئے، دروازہ کھولا، مفتی صاحب بیٹھے. سفر وہاں سے دلی شروع ہوا. مراد آباد کے اس جگہ پر جا کر پہنچے جہاں پر قیام گاہ تھا. قیام گاہ میں حضرت جا رہے ہیں، جوتا سیدھے کیے جا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں. ان کی توشہ اور ان کے لیے ساز و سامان لے کر پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. حضرت اپنی منزل پہنچنے کے بعد پروگرام سے فارغ ہو کر سیٹھ صاحب سے مخاطب کرتے پوچھا، سیٹھ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ سیٹھ صاحب نے کہا حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتا، پورا ہندوستان پہچانتا ہے. طالب الاسلام والے جنہوں نے تعلیم اسلام تحریر فرمائی، مفتی کفایت اللہ صاحب. کہا نہیں سیٹھ صاحب وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو کچھ یاد آیا؟ کہتے نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں آیا. کہنے لگے میں وہی ہوں، یاد کیجئے. آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات، ایک نوجوان بچہ، ایک طالب علم آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کھٹکھٹا کر آپ سے یہ دستک دیتے ہوئے کہا تھا ایک روٹی کا سوال ہے، آپ اگر ایک روٹی کا انتظام صبح، ایک روٹی کا انتظام شام کر دیں گے میں اپنے پڑھائی میں لگ جاؤں گا، ذرا میری مدد کریں، ذرا میرا تعاون کریں. آپ نے کہا تھا بیٹا سنو، بس میرا کوٹا جو تھا وہ کوٹا پورا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنا اب اور مزید میں مدد نہیں کر سکتا. تو وہ بچہ لوٹ گیا تھا. جاتے جاتے ایک بوڑھی ماں آنکھوں میں آنسو دے کر ملی، پوچھنے لگی کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ بس اگر ایک روٹی کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی پڑھائی کر لوں گا. وہ انتظام کے لیے سیٹھ صاحب کہا بیٹا فکر مت کرو میں کروں گی. وہ بیچاری ایک جگہ کے ملازمہ تھی، کام کرنے والی تھی، گھروں کا کام و کاج کرتی تھی. اس بیچاری کے اس بات کو سن کر میں بھی قبول کر لیا. میں جب سبق سے آتا تھا وہ بیچاری ایک روٹی لے کر دروازے کے پاس کھڑی رہتی تھی اور میں اس کے پاس سے روٹی لے کر اپنا کام کر لیتا تھا. اور اسی طرح ماشاءاللہ میری پڑھائی مکمل ہونے تک وہ بیچاری روٹی لا کر پہنچاتی رہی. اس کا انتقال ہو گیا. وہ جو بچہ آیا تھا آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کوئی نہیں، وہ میں تھا. آج جو کچھ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے سیٹھ صاحب، وہ مرحومہ کو وہ سب ثواب پہنچ رہا ہے جس نے میری روٹی کا انتظام کیا تھا. اتنا زارو قطار رونے لگے سیٹھ صاحب، اللہ ہمیں کتنا بڑے خیر سے محروم ہو گیا، کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گیا، کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گیا. بہت معافی مانگا، معذرت چاہتا ہوں، میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میرے عزیز بھائیو اسی طرح مدارس کی مدد ہم نہیں جانتے کون اس میں اللہ والا پیدا ہو جائے گا، کون اس میں علامہ پیدا ہو جائے گا، کون مفتی پیدا ہو جائے گا، کون ایسا رہبر پیدا ہو جائے گا، کون محدث پیدا ہو جائے گا، کون رہنما پیدا ہو جائے گا، کون ایسا امام پیدا ہو جائے گا جو عالم میں انقلاب مچانے والا بن جائے. میرے عزیز بھائیو مدارس کو اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھئی یہاں دو، اس یقین کے ساتھ دو، نسلوں کی نیت کر لیا کرو یا اللہ میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں، میرے دینے کو تو ضائع نہ کر، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو.
हिसाब न देखा करो। जो लोग हिसाब देखते हैं, हिसाब के साथ उसके साथ मामला किया जाता है। जो बेहिसाब देखते हैं, बेहिसाब अल्लाह ताला अता करता चला जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, अरे भाई मदारिस हजारों मसाजिद का सबब है, मदारिस हजारों खानखाहों का सबब है, मदारिस हजारों उलमा को पैदा करने की जगह है, मदारिस मुदर्रिसीन को पैदा करने की जगह है, मदारिस मकातिब को मुदर्रिस देने की जगह है। मदारिस क्या है? उलमा की रहबरी, उलमा की रहनुमाई देने, उम्मत को देने की जगह है। इस जगह को तुम हल्का मत लिया करो, हल्का मत लिया करो। इसलिए मेरे भाइयों, ये जगह जो अल्लाह ने हमें अता किया है, इस जगह की कदर करें, इस जगह का एहतराम करें। मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने मरने से पहले अपने लिए कब्र की जगह बना लो, सुकून का सबब बना लो। ये एक मुसल्ला, ये कब्र की जगह है। 3 से 6, अरे भाई 3/6 ये आकर एक मुसल्ला। और ये मुसल्ला क्या है? अल्लाह से कह सकते हैं, या अल्लाह मैं मेरी कब्र की जगह मदरसे को वक्फ कर रहा हूँ, या अल्लाह इस कब्र की जगह वक्फ करने की बरकत से 16 स्क्वायर फीट वक्फ करने की बरकत से, या अल्लाह मेरे कब्र में राहत पैदा फरमा, सुकून पैदा फरमा, आफियत पैदा फरमा, इज्जतों के असबाब पैदा फरमा, शफाअत पैदा फरमा, आफियत पैदा फरमा, जन्नत की खिड़कियां खुलने का सबब बना दे। या अल्लाह मेरे लिए एक घर, मैं तो इतना बड़ा मकान अपने लिए दुनिया के लिए बनाकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो असल मकान है, जैसे एक बुजुर्ग से आकर पूछा जाता है, आबादी कहाँ? आबादी कहाँ? हजरत फरमाते थे, आबादी वहां। वो देखता था, हजरत वो कब्रिस्तान ना। कहने लगे, बेटा सुनो, जितने यहाँ आबाद थे सबके सब वही आबाद हैं, जितने यहाँ आबाद थे सबके सब वही आबाद हैं। हजरत का कहने का मंशा ये था, आबादी इसे नहीं कहते जो बर्बाद हो जाए, आबाद उसे कहते हैं जो वीरान हो और वहां जाकर बसा जाए। वो कौन है? कब्रिस्तान है। वीरान जगहों को आबाद कर दिया कब्रिस्तान ने। मैं कहता हूं भाई, उसको आप जन्नत बनाओ। कैसे बनाएं? उतनी जगह इस यकीन के साथ, वो पर्ची याद करो, मालिक बिन दीनार की पर्ची, उसी पर्ची की तरह रसीद ले लो, उसी पर्ची की तरह रसीद ले लो। ये रसीद नहीं है, मालिक बिन दीनार की पर्ची है। लेकर यकीन करो, अल्लाह मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, इतनी पर्ची तो मैं ले चुका हूं, इस पर्ची की बरकत से मेरी कब्र को रोशन बना दे, पुरनूर बना दे, पुरसुकून बना दे। बनाने वाली जात किसकी है? बोलो भाई, जोर से बोलो। मेरी कब्र की मैं देख, माँ खदीजा बेगम, तेरी खबर को तू ले ले। ठीक है जी, तुम्हें मुझे वो दिला, तुम बोले थे ना, क्या वो ईद के वास्ते सोना? हाँ, वो नको, मुझे एक मुसल्ला मदरसे में दिला डालो, उनके नाम से ले लो। अम्मी तुम ना, हाँ बेटा मेरा वो ये है नहीं, क्या वो जमीन, हाँ वो जमीन का हिस्से का जो पैसा आने वाला है उसमें वो लेकर दे दो भाई। अच्छे अब्बा, तुम्हें वो पेंशन का पैसा है ना बेटे, हाँ उसको से लेकर 100 के खबर, जितने लोग खबर में जाने वाले हैं, अरे भाई जाने वाले आज तो कल हम सब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई। डर गए अल्हम्दुलिल्लाह के को भाई, अल्लाह ताला जब पुरसुकून बना रहा है तो वहां तो जाएंगे हम। उलमा ने अजीब बात कही, इतनी नेकियां, जो इंसान जिस चीज को आगे भेजता है वो चीज इसको बुलाती रहती है। नेकियां बुलाएंगी, आ जाओ डरो मत। फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, तुम्हारे दोस्त हम थे, फरिश्ते कहेंगे तुम्हारे दोस्त हम थे दुनिया में, हर चीज में हम तुम्हारा साथ देते थे,
ہر چیز میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، تم نیک کام کرتے تھے، ہم نیک کام کا ساتھ دیتے تھے۔ یا بادی الخیر اقبل یا بادی الشر ادبیر کہا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے دنیا بدل کر آیا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ، وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ مت۔ جو آئیں گے اجنبی ان سے ہم بات کر لیں گے، ہم ان کو ٹھکانے پہ لگا دیں گے، ہم ان کو جو کرنا ہے کریں گے، آپ کو ذرا برابر بھی چنتا نہ کریں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قبریں کوئی معمولی چیز نہیں، اول منزل ہے من منازل الآخرہ، آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ وہ زمین، کوئی یہ زمین پکار کر کرے گی ارے وہ قبر جی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جو زمین ہم خریدتے ہیں وہ زمین گواہ بنے گی اللہ کے پاس، گواہ بنے گی اللہ کے پاس، وٹنس بنے گی اللہ کے پاس۔ یا اللہ اس نے اس نیت سے خریدا، جی یا اللہ جس نیت سے خریدا اس نیت کے مطابق اس اجر دے دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کولار میں دم اتاش کا حصو؟ ارے کرو گے؟ بچوں کا دم بڑوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ تو ہمارے مستقبل ہیں بھی یہ بچے، ہم آج ہیں تو کل چلے جائیں گے، کل یہ سب سنبھالنے والے یہی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی حوصلہ دے دے اور ہمارے انشاءاللہ کو اللہ قبول فرما لے۔ اس سے میں کہتا ڈرو مت، جو دیتا ہے وہ لیتا ہے۔ بولو لا تخشى انزل عرش اقلالا، انفق یا بلال، انفق یا بلال، انفق یا بلال۔ حضور فرماتے بلال دیتا رہے، دیتا رہے، دیتا رہے، اور اس ذوالجلال سے کبھی کمی کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا، وہ دیتا رہتا ہے، دینے والے کو وہ دیتا ہے، چھپانے والے سے وہ چھین لیتا ہے، چھپانے والے سے وہ چھین لیتا ہے، دینے والے کو وہ دیتا ہے۔ بے اللہ تو اللہ ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے دیا ہوا آج تک کبھی قلاش نہیں ہوا، فلاش نہیں ہوا، فقیر نہیں ہوا، بیکار نہیں ہوا، بدنام نہیں ہوا، اور وہ کبھی اللہ کو دیا ہوا کبھی بھی اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کیا۔ اس سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے یہ زمین بہت مختصر تقاضا، میں ہمیشہ پوچھتا ہوں بھئی یہ دیوار، بھئی یہ دیوار میری طرف سے، یہ دیوار میری طرف سے، یہ دیوار میری طرف سے، وہ دیوار میری طرف سے، اتنے اسکوائر فٹ کی چھت میری طرف سے، اتنے اسکوائر فٹ کی وائرنگ میری طرف سے، اتنے لیٹرنگاں میری طرف سے، اتنے کھڑکیاں میری طرف سے، اتنے، بہت آسان ہے۔ یہاں پر جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں بہت سارے خاص گھر والے ہیں، بغیر چندے کے انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ آج اللہ کا گھر اگر مسجد ہے، حضور کا گھر مدرسہ ہے۔ اللہ کا گھر اگر مسجد ہے، حضور کا مہمان خانہ مدرسہ ہے۔ مدارس کا ہے، حضور کا مہمان خانہ ہے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دین کو سیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ اکرام کرنا، احترام کرنا، عافیت کا معاملہ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے لیے ٹھکانے کا انتظام بنانا، یہی تو ہے حضور کا مہمان خانہ۔ من زار بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، جو بیت اللہ کی زیارت کرے میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے گھر کو دیتا رہے میرے مہمان خانے کو نہ دے، اس نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا، محمد الرسول اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ کس کا حق ادا کیا؟ بولو، ارے بولو بھئی کس کا ادا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا، مسجد کو دے کر۔ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرو،
مدرسے کو دے کر کہو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پر کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ، اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن پر عمل کرنے کی جگہ مسجد ہے اور قرآن کی تعلیم دینے کی جگہ مدرسہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ قرآن پڑھانے والا۔ مدرسہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ بتانے والا۔ مدرسہ کیا ہے؟ نبی کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے والا۔ مدرسہ کیا ہے؟ شریعت کے علوم کو سکھانے والا۔ مدرسہ کیا ہے؟ حلال و حرام کے درمیان تمیز سکھانے والا، یہ مدرسہ ہے۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو آپ کو اللہ سے ملانے والے کہاں سے ملتے؟ میں پوچھتا ہوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہاں سے آئے؟ بولو بھائی، ارے ذرا زور سے بولو، کہاں سے آئے؟ کالج سے آئے؟ مدرسے سے آئے؟ ذرا زور سے بولو۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم کیا ہمارے مرد حضرات کو؟ ارے وہ کہاں سے آئے؟ یہ ہاف ٹکٹ ہے کہ آواز زیادہ ہے نا بھائی؟ عربی مدرسے کیا ہے؟ مدرسہ جفا کش لوگوں کو پیدا کرنے کی جگہ۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آئے ہیں، سنو اچھی طرح، وہ لوگ انقلاب لائے ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے تھے۔ وہ کون ہوتے تھے؟ یہ جماعت۔ میں اس جماعت کو متوکلین کی جماعت کہتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ جو مولوی صاحب، وزیر صاحب جو مدرسہ کھولے اور انہوں نے بھروسہ کس پر کیا؟ پوچھو گئے کہ بچوں کو کیسا کھلا دیں؟ میں 2 بچوں کو نہیں کھلا سکوں نا، میں 2 بچوں کو سنبھال نہیں سکوں۔ امت کے بچوں کو لے کر وزیر صاحب اگر پڑھا رہے ہیں اپنے جگہ پر بیٹھ کر تو کیوں؟ علماء کہتے ہیں وہ اس لیے یہ نائب رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے۔ مہمان رسول کا خیال نائب رسول ہی کرے گا۔ کہاں کرے گا؟ مہمانان رسول کا خیال حضور کے مہمان خانے میں کرے گا، اور حضور کے مہمان خانے کا نام مدرسہ ہے۔ سب انشاءاللہ حضور کا مہمان خانہ بنائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ حضور کا مہمان خانہ کون کون بنائیں گے؟ جو بھی کلمہ والا ہے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ اتنے کے ہاتھا ہے سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کے ہاتھا، باس کے ہاتھا اٹھریس نہیں، کیا قصہ ٹکیں کے ہاتھا کیا ہوا؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اٹکے ہوئے ہاتھوں کو اللہ نکالے باہر، ماشاءاللہ۔ انہوں بھی ویڈیوگرافی والے ہاتھ نہیں اٹھائے نا، کیا قصہ بھی اٹھائے گا؟ اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ ہم سب نیت کریں حضور کا مہمان خانہ بنائیں گے، اور جو حضور کا مہمان خانہ بناتا ہے اللہ اس کے لیے کیا بنائے گا؟ اپنی جگہ پر مہمان خانہ۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو میرے وفادار بنو۔ میرے وفادار اللہ کے محبت کے دعوے داری میں سچے ہوتے ہیں۔ جو میرے وفادار نہیں بنے وہ اللہ کے وفادار نہیں بنے، جو میرے وفادار بن گئے وہ اللہ کے وفادار بھی بن گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آج یہاں کا ثواب انلیمیٹڈ۔ پرسوں میں بول رہا تھا مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد بنانے کے بعد مصلیوں کا وضو درست کرنا اصل ہے۔ کیا اصل ہے؟ کیوں؟ سو بغیر وضو کے آپ کو مسجد میں نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے کہ ابھی مسجد بنانے والوں کو 100 آدمیاں نماز پڑھے، 5 آدمیاں کی نماز قبول ہوئی، 90 پر 5 جنے وضو ڈھنگ سے کرے نہیں، ثواب ملے گا؟ اور وہ وضو درست کرنے والے کہاں سے آتے ہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ مدرسے سے، مدرسے سے، مدرسے سے۔ مدرسے نے کیا دیا کیا نہیں دیا یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اس وقت کا دامن تنگ ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ ہم
اہل کولار بہادروں کی ایک جماعت، سخیوں کی ایک جماعت، اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک جماعت وتھ فیملی. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. بیگم کیا بولتی؟ کریں گے جی. بیگم کیا بولتی؟ کریں گے جی. بیگم کیا بولتی؟ کریں گے جی. جی بولو جی تمہیں کریں گے جی. ادھر سے کیوں لیڈیز اور جینٹس کو کیوں جوڑے ہیں پتہ ہے؟ ادھر جینٹس کی ہمت اندر پردے میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمت مردہ ہجرت کر کے چلی گئی عورتوں کے پاس. اب ہمت مردہ ہمت عورتاں ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بے زمانہ جب بدلتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بدلے گا. ابھی نو جی حضرت خبر کے بارے میں نا، کس کی خبر ہے؟ تمہارے بارے میں؟ میرے بارے میں؟ ایسا مت بولو، میرے بارے میں. ان کی خبر ہر ایک اپنی اپنی کریں گے انشاءاللہ. میں جی تمہارے خبر کی تیاری کر لیو، بعد میں میری خبر کی کر لیتی ہوں، اس لیے کہ مجھے اور بھی جینا ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. سب کو لیڈیز اینڈ جینٹس ابھی فوراً امیڈیٹلی ہم اپنے پریوار کے لیے اس طرح نیت کریں، اس طرح نیت کریں، اس طرح نیت کریں. انشاءاللہ میرے بھائیوں، اگر ہماری فیملی مل کر یہ نیت کر لے ہمارے گھرانے کی طرف سے، ماشاءاللہ چار میں قبر کے معنی مسلح جب مدرسہ مسجد بناتے ہیں مسلح کہتے ہیں، جب مدرسہ بناتے ہیں کہتے ہیں بیٹھک، سیٹ، بچہ سونے کی جگہ. اور سونے کی جگہ خبر کی اتیش نہ ہوتی سو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نماز پڑھنے کی جگہ بھی خبر کی اتیش. اسی لیے کہا گیا جب بندہ دو سجدہ کرتا ہے اس میں یہ اطلاع دی جاتی ہے، پہلے سجدے پر منہا خلقناکم، دوسرے سجدے پر فیہا نعیدکم، سجدے سے اٹھنے پر منہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم سجدے میں جاتے وقت بھی قبر کو یاد کرتے ہیں، اور ہم سوتے وقت بھی کسے یاد کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک اموت. موت ہماری قبر ہے، واحیا ہماری حشر ہے. اموت کیا ہے بولو؟ قبر. احیا کیا ہے بولو بھائی؟ حشر. اموت قبر، احیا حشر. تو گویا ہم سوتے وقت اموتو یا اللہ مر رہا ہوں، گویا یہ قبر ہے، واحیا یہ حشر ہے، اٹھانے والی ذات تیری ہے. اس لیے یہ سیٹ، یہ ایک بچے کی جگہ، وہ کتنی؟ وہ آ کر صرف 16 اسکوائر فٹ. اب ہمارے یہاں 1 اسکوائر فٹ کیا چل لے کر ہے بھائی؟ 1,500. 3 into 6 کتنا ہوا بھائی؟ 18. 18 اگر آپ اس کو ضرب دیں تو کتنا ہوا؟ کتنا ہوا؟ 27,000 روپے. بتاش نا؟ ارے بھائی بات 27,000 روپے اتنا ہوئے؟ ارے بھائی حساب کتاب میں بہت کمزور ہیں آپ لوگ. جب سے کمپیوٹر کا کیلکولیٹر آیا سب کے سب حساب کتاب میں کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے. اگر 18 انٹو 1,500 ڈالو گے تو 27,000 نہیں ہوا؟ کتنے ہزار ہوا بھائی؟ آسٹریلیا میں ایک قبر 14 لاکھ روپے. اگر آپ دفن کرنا چاہتے ہیں 14 لاکھ روپے دینا پڑے گا. پھر وہاں کے مسلمانوں نے مل کر ایک ترتیب بنائی، پہ آدھا خرچہ ہم لے لیں گے آدھا خرچہ تم لو، یعنی 14 کے بجائے 7 دو بس. کتنے ایسے غریبوں کی لاشیں ہیں ہفتہ ہفتہ فریز میں رکھے رہتے ہیں. کیوں؟ ابھی قبر کے پیسہ ادا نہیں کیے. ہفتہ ہفتہ 25 دن لاشوں کو نکال کر بعد میں قبر کے پیسہ ادا کرنے کے بعد دفن کرتے ہیں. تو ہمارے پاس سستا سودا ہے 27,000 روپے. بھئی ہم دونوں مل کر یہ قبر
दोनों मिलकर जितना स्क्वायर फीट हमने अपने ताकत से बढ़कर इंशाल्लाह नियत के हजरत मैं इंशाल्लाह किस्तवार 2 किस्तों में अदा करूंगा, अब एक आधे ले लो फिर उसके अल्लाह आधा दे डाल, तो इस तरह नियत करेंगे इंशाल्लाह भाई? अरे वे करोगे? बिस्मिल्लाह बोलकर खड़े होकर बताओ, जो बंदा आगे बढ़ेगा अल्लाह ताला उसे आगे बढ़ाएगा। एक बैठक का पैसा इंशाल्लाह मैं दूंगा, मेरे तरफ से दूंगा, मेरे परिवार के तरफ से, मेरे भाइयों के तरफ से, मेरे वालिदा के तरफ से, मेरे मरहूम वालिद के तरफ से नियत करते हुए बिस्मिल्लाह बोलकर खड़े होकर हिम्मत से खड़े होकर बताओ कौन कौन कितना जिम्मेदारी लेते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह उससे 100 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा बेहिसाब अल्लाह अता करेगा। बिस्मिल्लाह बोलकर पहले खड़े होने वाला वो इंजन है, उसके बाद का सवाब भी इंशाल्लाह उसे मिलता जाएगा। बिस्मिल्लाह बोलकर खड़े होकर बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी क्या नाम है? जी मुफ्ती सुहेल साहब 5000। जी आप क्या नाम? जी एक मुसल्ला। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। जी वहाँ दरमियान में चले जाए। जी अच्छा मैं मौलाना सुहेल साहब 5 इसको अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जी हमारे जरा खड़े होकर, जरा खड़े हो जाओ, परवानी मुखलिस को बोलो। एक मुसल्ला जावेद साहब की तरफ से एक मुसल्ला, अल्लाह कबूल फरमाए। जरा खड़े होकर बोलो हमारे साइकिल शॉप वाले, किसनो जरा खड़ जाओ, खड़ो जरा, खड़े तो एक किसनो का जवाब पा। जी जरा बोलो। मस्तूरात में भी नाम लिख दे माशाअल्लाह। जो कर भगत लोग जो कर अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख रुपए बाकी है, इसलिए भी आप हजरात यही मजमे के अंदर सारे तय कर लें कि इंशाअल्लाह ये मसला पूरा हल हो जाए। इसलिए जरा हिम्मत करके खड़े होकर बताएं माशाअल्लाह। हर साथी इरादा करे, नियत करे। अगर आप हजरात नहीं खड़े हो रहे हैं तो हमारे उलमा इकराम भी आपके पास पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।